بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ۔ رمضان المبارک ہمیں درس دے گیا کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ جو بندہ مومن اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے بگڑے مقدر سنوار دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جسے جہنم سے دور کر دیا گیا، جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ کامیابی یہ ہماری دنیا کی نہیں، یہ ادھوری کامیابی ہے۔ اصل کامیابی جہنم سے بچ جانا اور جنت میں چلے جانا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہمیں دلوں پہ لکھ لینا چاہیے کہ جس بندہ مومن کی ایک نیکی بھی قبول ہو گئی، اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو اس ساری زندگی میں ایک نیکی بھی ایسی نہ ہو سکے جو قبول ہو تو پھر افسوس ہی ہے ہم پر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رضا کی خاطر کام کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ جو بندہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے پھر اس کے سارے کام بھی اللہ فرما دیتا ہے۔ وہ دنیا کے کسی بھی معاملے میں پریشان نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ جس کی ساری سوچیں ایک سوچ پہ آ کے اکٹھی ہو گئی کہ میری آخرت سنور جائے، میرا اگلا جہاں سنور جائے، جس کی ساری سوچیں اسی پہ آ جاتی ہیں، وہ کوئی بھی کام کرتا ہے یہی سوچتا ہے کہ میری آخرت سنور جائے، میرا اگلا جہاں سنور جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس کے سارے کام ایک جگہ ہی کر دیتا ہے۔ اس کے سارے کام ایک جگہ ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب کہ وہ کہیں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہے اور اسے فکر آخرت لاحق ہے،
اسے پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اللہ رب العزت اس کے دنیا کے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے ایک جگہ کر دے گا۔ کبھی ایسے ہوتا ہے بندہ کہتا ہے میں بیٹھا ہوں یہی میرے سارے کام ہو گئے، میں یہیں بیٹھا ہوں میرے سارے، میں ایک جگہ ہی گیا میرے سارے کام ہو گئے، مجھے وہ مل گیا وہ مل گیا وہ مل گیا، میں کئی جگہ پورا دن بھی پھرتا نہ ہوتا، بس ایک آدمی نے لیا اور پکڑ کے میرے کاغذ لیے اور کاغذ لے کے سارے مجھے کاغذ پکڑا دیے۔ یہ مختلف کاموں کا ایک جگہ ہو جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت کبھی کسی کے کام ایک جگہ کر دیتا ہے، یہ کس کے کرتا ہے؟ یہ اس کے جس کو ایک ہی فکر آخرت رہتی ہے کہ میری آخرت سمجھ جائے، اس کے دنیا کے سارے کام ایک جگہ ہی ہوتے ہیں۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے کئی ایسے اللہ والے دیکھے اپنے کمرے میں بیٹھے ان کے سارے کام ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں ان کے سارے کام؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس کی فکر آخرت ہو جائے اللہ رب العزت اس کے ایک ہی جگہ سارے کام کر دیتا ہے، اور جس کی فکر آخرت نہ ہو، فکر دنیا ہو جائے، رب تعالیٰ اس کے کام بکھیر دیتا ہے۔ کبھی ادھر ہو رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ میری جی ایک کوٹھی لاہور میں ہے، ڈیفینس میں ہے، میری ایک کوٹھی جی میں نے وہ کراچی میں بنائی، ایک اسلام آباد میں بنائی، گوادر میں میں نے پلاٹ لے لیا، میں نے یہ کر لیا، میرا ادھر ہے۔ یہ سوچا نہیں، یہ اللہ رب العزت نے اس کے کام بکھیر دیے۔ جو دنیا کا طالب ہوا رب نے اس کے سارے کام بکھیر دیے، اور جو آخرت کا طالب ہوا رب اس کے سارے کام اکٹھے کر دیتا ہے۔ کسی کو 2-4 مرلے میں وہ سکون مل جاتا ہے جو کسی کو بڑی بڑی کنالوں والی کوٹھیوں میں نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے، اور جو اللہ رب العزت کی بجائے دنیا کی طرف آتا ہے رب اس کے کام بکھیر دیتا ہے۔ اس کا کام ہوتا ہی کہتا ہے میں صبح سے لے کر شام تک کچہریوں کے دھکے کھاتا رہا، میرا کام ہی نہیں ہوا۔ وہ جی آج میری تاریخ ادھر ہو گئی، آج میری تاریخ جی وہ لاہور میں ہے، اب میں نے ہائی کورٹ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے۔ بھائی جاتے پھرو، ایک ہی اللہ کا وعدہ ہے کہ تم اپنی فکر سوچ آخرت کی فکر بنا لو، میں تمہارے سارے کام ایک جگہ کر دوں گا، اور اگر تم اپنی فکر دنیا کی فکر بنا لو گے میں تمہارے سارے کام بکھیر دوں گا، اور تم کبھی ادھر جاؤ گے کبھی ادھر جاؤ گے، تمہیں سکون قلب نہیں ملے گا۔ دل کا سکون اسے ہی ملتا ہے جو اللہ کو اللہ کے لیے یاد کیا کرتا ہے۔ ہمارے اسلاف میں بڑے ایسے بزرگ ہوئے جنہوں نے اپنے ذہن میں فکر رکھی تو فکر آخرت رکھی، ان کے سارے ہی کام ہو گئے۔ اب اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کو سب سے بہتر عمل نماز کا بتایا ہے کہ تم نماز پڑھو۔ اب نماز انسان پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس کے بگڑے مقدر سنوارتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا جاتا ہے حضرت آپ دنیا کے کام بھی بڑے کر جاتے ہیں دین کے بڑے کر جاتے ہیں، کرتے کیسے ہیں؟ سمجھ نہیں آئی کہ آپ دنیا کے بھی اور دین کے سارے کام کر جاتے، کرتے کیسے ہیں؟ فرمایا میں نے وقت تقسیم کیا ہوا ہے، اس وقت دین کا کام کرنا ہے، اس وقت دنیا کا کرنا ہے۔ صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، اس کو ہم دین کہتے ہیں، دین کا کام کرنا ہے، اور اس کے بعد بچوں کی دیکھ بھال وغیرہ ایسا کو کام کرنا ہے، اس کو ہم دنیا کہتے ہیں، ورنہ مومن کا تو سارا کام ہی دین ہوتا ہے۔ بہرحال آپ نے فرمایا میں دنیا کے کام بھی کرتا ہوں دین کے کام بھی کرتا ہوں، ہاں اگر کوئی ایسا وقت آ جائے جس میں ایک ہی کام ہو سکے، یا دنیا کا یا دین کا، ایک وقت آ جائے جس میں ایک ہی کام ہو سکے، یا دنیا کا یا دین کا، دین میں کر دیتا ہوں، دین والا اللہ دنیا میری کر دیتا ہے۔ دین میں کرتا ہوں
میں دنیا کو اس وقت چھوڑ دیتا ہوں تو میری دنیا چھوٹی نہیں رہتی، خالق کائنات میرا وہ کام کر دیتا ہے۔ تو جس کی ایک ہی سوچ ہو جائے، سوچ آخرت کی سوچ، فکر آخرت، اور جس سے یہ ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام ایک جگہ جمع کر دیتا ہے، وہی اس کے کام ہو جاتے ہیں۔ آئیے خدا تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کے سارے کام ایک جگہ ہی کر دیا کرتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ حضرت علی، آپ ارشاد فرماتے ہیں ما دخل وقت صلاۃ حتی اشتاق الیہ، کہ جب بھی آپ پر نماز کا وقت داخل ہوا آپ پہلے ہی مشتاق تھے، پہلے ہی کان اس طرف تھے، کب اذان کی آواز آئے گی میں اللہ کے گھر جاؤں گا۔ جب ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی سوچ یہ ہو جائے کہ ہر وقت اس کے کان رہے اللہ کے گھر کی طرف، وہاں سے اذان کی آواز آئے گی، رب تعالیٰ پھر اس کے کام بکھیرتا نہیں، رب تعالیٰ سارے کام ایک جگہ ہی کر دیا کرے گا۔ ان کے بھی سارے کام ہوئے دنیا میں، کوئی رہ نہیں گیا، لیکن انہوں نے اپنے کام خود نہیں کیے، یہ نیلی چھت والے پہ چھوڑ دیے کہ میں نیلی چھت والے کا کام میں کرتا ہوں، وہ میرے کر دے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا انعام، یہ رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہے۔ تو بندہ جب اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے، اس کے سارے بگڑے مقدر سنور جاتے ہیں، اور جس کے سارے معاملات خالق کائنات کے سپرد ہو جائیں، وہ بھلا کیسے محروم رہے گا؟ رب تعالیٰ اس کی جھولی کو بھر دیا کرتا ہے۔ ہمارے اسلاف میں ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں، وہ ان کا دل ذرا سخی تھا، اور سخی دل جو ان کی جائیداد تھی سب اللہ کے راستے میں ضرورت تھی وہاں دے دی، سب دے دی۔ کسی نے کہا حضرت اب آپ کا آخری وقت ہے، اولاد کے لیے تو کچھ چھوڑ دیں، آخری وقت ہے اولاد کے لیے تو کوئی چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا کیسے آدمی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تو میں اپنے پاس پیسے رکھوں، وہ تو میری اولاد کا خیال رکھے، جب میں اس کے نام پہ سارا کچھ دے دوں میری اولاد کو بگاڑ دے گا؟ کیسے آدمی؟ یہ دل کی بات ہے۔ فرمایا جب تو میں اپنے پاس، تم تو کہتے ہو جی اپنے پاس پیسے رکھو، میں نے پہلے بھی رکھے، تو جب میں نے پہلے پیسے رکھے میری اولاد سنوری رہی، اب تم کیا کہتے ہو اگر اللہ کے نام پہ دے دوں گا تو وہ میری اولاد کو بگاڑ دے گا، وہ میری اولاد کو دھوکا رکھے گا؟ کیسے آدمی ہو؟ یہ ایمان چاہیے۔ ایمان جس کا مضبوط ہوا کرتا ہے وہ چاہے سب کچھ بھی اللہ کے راستے میں دے دے پھر بھی وہ کنگال نہیں ہوتا، اور جس کی جھولی میں وحدہ لا شریک کی رحمتیں آ جائیں اسے کنگال ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت اسے اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرمایا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مشہور تذکرہ تو سنو نا، سارا مال اللہ کے راستے میں تو شام کی اسی رات شام کی روٹی بھی تو کھائی نا، کہ نہیں کھائی آپ نے؟ کھائی وہ کہاں سے آ گئی؟ جو آدمی اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کے سارے کام کر دیا کرتا ہے۔ اب حضرت امام ابن عیینہ یہ ہمارے ایک محدث ہیں، بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں جب سے میں مسلمان ہوا، اسلام کی آغوش میں آیا، میں نے بلوغت کی عمر کو میں پہنچا، تو جب بھی نماز کی اذان کا وقت آتا ہے اللہ کی مہربانی ہے کہ میں اس وقت باوضو ہوا تھا۔ 20 سال 30 سال 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، جب بھی اذان ہوئی ہے میں بے وضو نہیں تھا، میں وضو میں پہلے کر لیا کرتا تھا، اب اذان ہو رہی۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟
یہ وہی ہے جس کے ذہن میں فکر آخرت سما جاتی ہے، آخرت کی سوچ سما جاتی ہے۔ تو جو آخرت کی سوچ اپنے ذہن میں رکھتا ہے رب تعالیٰ اسے محروم نہیں رکھتا۔ کتنے عظیم بات ہے، کہنی تو آسان ہے، کرنے مشکل ہے۔ فرمایا جب بھی نماز کا وقت ہوا ہے میں باوضو تھا، وضو پہلے کر لیا گیا ہے۔ ایک آدمی ایک اللہ والے وہ ان کی اپنا طور طریقہ ہے، بہرحال یہ ایسا ہر ایک پہ ضروری نہیں، دنیا کے معاملات بھی کرنے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بگوڑے آدمی کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جب بلایا جائے مسجد میں جاؤ، مسجد میں پہلے آ جاؤ، کہ جب اذان ہوتی ہے جب جاتے ہو، اذان سے پہلے کیوں نہیں آ جاتے اللہ کے گھر میں؟ یہ ہر ایک کی اپنی سوچ ہے۔ وہ کہتے ہیں بھگوڑے نہیں بنتے کہ جب اذان ہو پھر آیا، اذان سے 2 منٹ پہلے آ گئے، وقت سے پہلے آ جاؤ۔ یادا تو نے ابھی بلانا ہے، ہمیں اتنا چاؤ ہے، ہمیں اتنا اشتیاق ہے کہ ہم وقت سے پہلے آ رہے ہیں۔ بہرحال جس کا دل مسجد میں معلق ہوتا ہے، ہر وقت مسجد جانے کی فکر رہتی ہے، اسے قیامت کے دن بھی تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ اس کے لیے اپنے عرش کا سایہ ہے، رب تعالیٰ کی رحمت برا سایہ، قیامت کے دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان خوش نصیبوں کو جنہیں یہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک وہ ہوگا جس کا دل مسجد میں معلق ہے۔ مسجد میں ہر وقت وہ رہتا نہیں لیکن دل مسجد میں ہے، کاروبار کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، جو کام بھی کرتا ہے، بار بار گھڑی دیکھتا ہے کہیں ظہر کا وقت تو نہیں ہو رہا، عصر کا وقت تو نہیں ہو رہا، عشاء کا وقت تو نہیں ہو رہا۔ جب ایسے سوچتا ہے تو اس کی سوچ کی بنا پر اللہ رب العزت یہ انعام دے گا قیامت کے دن، جب 50,000 سال لمبے دن میں لوگ مارے مارے پھر رہے ہوں گے، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جہاں کا سایہ بھی ٹھنڈا، جہاں رحمت ہوگی، جہاں کرم ہوگا، جہاں پانی بھی پینے کے لیے ٹھنڈا ملے گا۔ یہ انعام ان لوگوں کو ملے گا جن کا دل مسجد میں معلق رہا ہے۔ تو جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کے سارے کام کر دیا کرتا ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہ آدمی بیٹھا ہے، آرام سے بیٹھا ہے، لیکن ایک وقت تک بیٹھ سکتا ہے۔ ہم مسجد میں یہاں ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں، اس وقت بحمدہی تعالیٰ میں کوئی تکلیف نہیں، آرام سے بیٹھا، میں بھی آرام سے بیٹھا ہوں، آپ بھی بیٹھے، نیچے قالین ہے، اچھا ہے، آپ بیٹھیں، آرام سے بیٹھیں، اوپر ضرورت کے مطابق پنکھے بھی چلیں، ٹھنڈا موسم، گرم نہیں، لیکن کتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ کہیں گھنٹہ لگے گا جمعے کو، یہ سارا سلسلہ ختم ہوتے ہم گھنٹے تک بیٹھ سکتے ہیں۔ کوئی کہے گا میں 2 گھنٹے بیٹھ سکتا ہوں، لیکن 24 گھنٹے اس جگہ بیٹھے رہنا مشکل ہے۔ کوئی ایک آدھا دانا وہ کہہ لیں وہ ایسے شاید 24 گھنٹے بیٹھے رہے، مشکل ہے۔ پھر 24 گھنٹے کی بات نہیں، پورے مہینے کی، سال کی بات نہیں، وہ دن لمبا ہے تو 50,000 سال لمبا دن ہے قیامت کا۔ دنیا ہے نا، دنیا میں پتہ نہیں کتنی لمبی دنیا ہے، کب سے ہے کب تک رہے گی، اس کا حساب و کتاب اللہ لینا ہے اس دن میں جس کی لمبائی 50,000 سال ہے۔ اس میں اللہ ایک ایک کو بلائے گا، آؤ بھائی آؤ بھائی آؤ بھائی آؤ بھائی، مجھے حساب دو مجھے حساب دو، ہر ایک سے حساب ہوگا، پوچھا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد میں بندے اس دن کے لیے بھی کچھ کر لے جب اللہ کے اور تیرے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ رب پوچھے گا تجھ سے میں نے تجھے یہ چیز دی تھی تو نے کہاں خرچ کی، یہ چیز دی تھی کہاں خرچ کی، یہ چیز دی تھی کہاں خرچ کی، میں نے زندگی دی تھی تو نے کیا کیا، میں نے تجھے علم دیا تھا کیا کیا، میں نے تجھے دولت دی تھی کیا دیا، میں نے تجھے صحت دی تھی کیا کیا، میں نے تجھے جوانی دی تھی کیا کیا، تم بتاؤ تو صحیح کیا کیا۔ اللہ اور اس کے درمیان کوئی بندہ نہیں ہوگا، ڈائریکٹ رب پوچھے گا۔ فرمایا انسان جب ایسے نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھے گا ہر وقت اسے جہنم کے بھڑکتے شعلے نظر آئیں گے، تو فرمایا اس دن کے لیے کچھ کر لو، جہنم سے اپنے آپ کا بچاؤ کر لو، کچھ نہ ہو سکے تو آدھا ٹکڑا ہی رب کے رستے میں خرچ کر کے صدقہ کر کے جہنم سے بچاؤ کر لو۔ وہ کھجور کا آدھا ٹکڑا یہ بھی جہنم سے بچا دیتا ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں تو کسی سے خیر کی بات ہی کر لو، اچھی بات ہی کر لو، یہ اچھی بات بھی تمہیں جہنم سے بچا دے گی۔
تو اللہ اس وقت فرمائے گا او بندے تجھے میرے بارے میں کس نے دھوکے میں مبتلا کیا تھا؟ جب ہم سے ہر ایک سے پوچھے گا نا تنہا تنہا اکیلا اکیلا، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ بھائی تم کس غلط فہمی میں تھے، کس دھوکے میں مبتلا تھے، بتاؤ مجھے، اس وقت کیا جواب دیں گے؟ اتنا ہی رب کا پوچھ لینا بندے کی شرمساری کے لیے کافی ہے۔ اس وقت بندہ اگر وہ کہیں زمین میں غرق ہونا کو پسند کرے تو وہ اس کے لیے شاید یہ بات آسان ہوگی، رب کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ ہم تو سمجھے یہ فلاں آدمی ہمارے دل کی بات نہیں جانتا بھائی، لیکن اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو لمحے لمحے کی بات پوچھے گا۔ ہاں تجھے کس چیز نے میرے بارے میں دھوکے میں مبتلا؟ میں رحیم ہوں، کریم ہوں، ستار ہوں، لیکن میں مالک یوم الدین بھی ہوں۔ روزانہ پڑھتے تھے، بتاؤ تمہیں کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا؟ کیوں؟ کیا جواب دیں گے اس وقت ہم؟ آئیے اس دن کے جواب کے لیے کچھ کر لیں۔ کرنے کے لیے کیا ہے؟ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ سے دعا کرے یا اللہ ہماری زندگی بھر کی کوئی ایک نیکی تو قبول کر لے۔ اگر اللہ نے ایک نیکی قبول کر لی انشاءاللہ جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، جنت کے دروازے اس کے لیے کشادہ ہو جائیں گے۔ اب اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے ان میں سے ایک ہے حضرت تمیم داری۔ آپ کیا کرتے تھے؟ کھڑے کھڑے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد اللہ اکبر پڑھا، حافظ قرآن تھے، ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ لیتے تھے۔ بات کرنی تو آسان ہے، کہنی تو آسان ہے، کرنا ذرا مشکل ہے۔ شاید ہمارے اسی مجمع میں کئی حافظ قرآن ہوں گے، لیکن ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھیے بلا، پڑھا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، رب تعالیٰ کی رحمت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ فسادی لوگ آپ کے محل میں، آپ کے اس کمرے میں، آپ کے گھر میں داخل ہوئے، آپ کو شہید کرنے لگے، کیفیت کیا تھی؟ آگے قرآن کھولا تھا، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور جب آپ کو شہید کیا جا رہا ہے تو آپ کی اہلیہ، آپ کی بیوی صاحبہ اندر سے روتی ہوئی باہر نکلیں گے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس آدمی کو شہید کر رہے ہو جو رات ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پڑھ جاتا تھا۔ تمہیں کوئی خیال نہیں کس کو شہید کر رہے ہیں؟ اپنے ہاتھ کس کے خون سے رنگین کر رہے ہو؟ یہ عثمان غنی، یہ خلیفہ وقت، یہ حاکم وقت ہے جن کا 12 سال کا عرصہ ہے، انہوں نے حکومت کی ہے، لیکن ساری کی ساری رات ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ جاتے تھے۔ یہ اللہ جسے توفیق دیتا ہے، جن کی فکر آخرت ہو جاتی ہے، اللہ ان کے سارے کام کر دیتا ہے، پھر وہ اللہ کو یاد کرتے رہ جاتے ہیں۔ کہنے لگی اور اس آدمی کو ظالموں، اس آدمی کو شہید کرتے ہو جو ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پڑھ جاتا تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا انعام، رب تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ جس پر غلاف ہے، اس غلاف کے اندر تاریخ اسلام میں آج تک 4 آدمیوں نے ایک رکعت میں کھڑے ہو کر قرآن کریم پڑھا ہے۔ یہ اللہ نے توفیق دی۔ اب تو اس کے اندر جانا بھی مشکل ہے، جائے گا تو حکومت سے اجازت لے کے اندر جائے گا، رہے گا تو 5-7 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ رہے گا، پھر وہ تالا لگا دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے انعام دیا۔ اس تاریخ اسلام میں 4 آدمی ہیں جن پر اللہ نے اپنی توفیق کے دروازے کھولے۔ اس کعبہ میں جس پر غلاف ہے، اس کمرے کے اندر 4 آدمیوں نے ایک ہی رکعت میں کھڑے ہو کر قرآن کریم پڑھا۔ ایک حضرت سیدنا عثمان غنی خلیفہ وقت، انہوں نے ایک ہی رکعت میں کھڑے ہو کر پورا قرآن کریم پڑھا اس گھر کے اندر۔ دوسرے حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس گھر میں ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے۔ اور تیسرے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعی ہیں، انہوں نے ایک ہی رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھا ہے۔ اور چوتھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جنہوں نے ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے۔ یہ صرف تاریخ اسلام میں 4 آدمی ہیں جنہوں نے اس گھر کے اندر کھڑے ہو کر ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے۔ بتائیے ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ ان کے گھریلو معاملات نہیں تھے؟
ان کے سارے معاملات تھے، لیکن انہوں نے اپنے تمام معاملات کو ایک ہی نقطے پہ جمع کیا تھا کہ ہماری آخرت سنور جائے۔ اللہ نے پھر ان کی آخرت بھی سنوار دی، دنیا بھی سنوار دی، دنیا میں محروم نہیں رہے۔ رب نے انہیں دل دیا ہے تو جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا انعام، یہ رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہے۔ تو رمضان المبارک ہمیں یہ درس دے گیا، ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرنا ہے، رب کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے۔ یہی حضرت مشروق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تمیم داری آپ کو دیکھا، وہ صبح تک عشاء کے بعد شروع ہوئے، اللہ اکبر کہہ کے نماز نفل پڑھنے لگے اور ایک آیت پڑھتے رہے ہیں، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ یہ آیت ایک پڑھی، اس کا ترجمہ سنیے۔ کیا گمان کر رہے ہیں وہ لوگ جو برائیاں کماتے ہیں، برائی کا کاروبار کرتے ہیں، برے اعمال کرتے ہیں، کہ ہم انہیں کر دیں گے ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے؟ برائی کرنے والے، گناہ کرنے والے کیا یہ گمان کرتے ہم انہیں اور نیکوں کو برابر کر دیں گے؟ اللہ فرماتا ہے کیا یہ گناہ کرنے والے یہ سمجھتے ہیں قیامت کے دن ہم بھی نبیوں کے ساتھ جائیں گے، ہم بڑے بزرگوں کے ساتھ ہوں گے جی؟ وہ اللہ فرماتا ہے کیا برائی کرنے والے، گناہ کرنے والے، جرم کرنے والے، نافرمانیاں کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان والوں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے ساتھ ہم ایک جیسے ہوں گے؟ سواء محیاہم ومماتہم، ان کی زندگی اور ان کی موت برابر ہے۔ وہ یہ سمجھتے زندگی بھی برابر، موت بھی برابر۔ اللہ فرماتا ہے ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں کہ ایمان والوں کی زندگی بھی برابر، موت بھی برابر ہے، اور ایمان والے اور جو دوسرا ہے منافق ہے، ایمان والے کی اور جو گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ایک متقی اور ایک عام آدمی کی یہ زندگی برابر ہے، موت برابر ہے۔ ساء ما یحکمون، کتنا برا وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ ایمان والے کی زندگی بھی افضل ہے، اس کی موت بھی افضل ہے۔ کیا کسی نے جانا جو اللہ کی رضا کے لیے کسی بھائی سے ملنے کے لیے جاتا ہے 70,000 فرشتے اس کے ساتھ ہوا کرتے ہیں؟ بتائیے، ایک اللہ کی رضا کے لیے ملنے کے لیے جا رہا ہے اور دوسرا اس سے کچھ پیسے بٹورنے کے لیے جا رہا ہے۔ ایک ہی گھر سے دو آدمی نکلتے ہیں، بھائی ہیں دونوں، ایک آدمی سے جس کے پاس 2 پیسے ہیں اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک اس لیے جا رہا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، مسلمان ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اور دوسرا اس لیے جا رہا ہے کہ میں اس سے کوئی پیسے، نکلے گھر سے اور اس کے پاس گئے، اس نے بٹھا کے دونوں کی ایک جیسی عزت کی، دونوں بھائی ہیں، دونوں کو چائے پلائی، کھانا کھلایا، جو بھی فارغ کر دیا۔ اب بتائیے یہ دونوں کا جانا ایک جیسا ہے؟ اللہ فرماتا نہیں، ساء ما یحکمون، بڑا برا فیصلہ کر رہے۔ ایک جیسے کہاں ہے؟ ایک گیا ہے اس کے ساتھ تو 70,000 فرشتہ بھی جا رہا تھا، ایک گیا ہے 70,000 فرشتہ جا رہا تھا، اور دوسرا برائی کی نیت سے جا رہا ہے، اس کے قدم قدم پہ نیکی کہاں گناہ ہو سکتا ہے؟ یہ کتنا برا فیصلہ ہے۔ دونوں ایک جیسے ہیں، ایمان والے اور مجرم برابر نہیں ہوا کرتے، نہ زندگی برابر ہے نہ موت برابر ہے۔ ہم سمجھے دونوں ایک ہی بستر پہ ایک ہی حالت میں مر گئے ہیں، نہیں تمہیں معلوم نہیں، ایک کے استقبال کے لیے تو بڑے بڑے نوری فرشتے آ گئے ہیں۔ ایک کے استقبال کے لیے فرشتے آئے، نوری فرشتے۔ حدیث پاک میں جب فرشتے آتے ہیں ایمان والے کی جان نکالنے کے لیے، ایک مومن اور متقی پرہیزگار کی، ان کا چہرہ ایسے ہوتا ہے جیسے سورج چمک رہا ہے، ان کو دیکھ کر ہی سارے غم غلط ہو جاتے ہیں، بلکہ پچھلے جتنے اس کے آباء و اجداد فوت ہو چکے ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ السلام علیکم جی، آ گئے ہو؟ ہاں جی آ گیا ہوں۔ بھائی ہم نے تو تمہارا بڑا انتظار کیا، آ گئے ہو جی، بسم اللہ۔ وہ
اس کے پہلے گئے ہوئے انتظار کرتے. ہمیں اپنا ابا بھول گیا, ہمیں اپنی ماں بھول گئی, ہمیں اپنا بڑا بھائی اور بڑی بہن بھول گئی, ہمیں چاچا تایا یہ سارے بھول گئے, دنیا میں مگن رہ گئے. لیکن وہ تو نہیں بھولے, وہ تو ہمیں لمحہ لمحہ یاد کرتے ہیں. جب بھی ہم دنیا سے جائیں گے وہ ہمارے استقبال کے لیے موجود ہوں گے. شرط یہ ہے ہم سچے مومن بن جائیں, اللہ رب العزت ہم پہ مہربانی کرے, وہ ہمارا استقبال کریں گے. اگر معاملہ کچھ اور ہوا پھر استقبال کیا ہوگا, پھر کچھ اور ہوگا, وہ سختی ہوگی. اللہ رب العزت اس سختی سے ہر اہل ایمان کو محفوظ رکھے. تو یہ جو بھی کام کرنا ہے اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, تو جو بندہ مومن اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے, اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے, رب تعالیٰ اس کی جھولی بھرتا ہے, دونوں جہاں میں وہ انعامات سے مالا مال ہوا کرتا ہے, اسے کسی مقام پر بھی کسی چیز کی کمی نہیں رہتی ہے. اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والا دونوں جہاں میں سرخرو ہوا کرتا ہے. اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول بھی ہیں اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے بھی ہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر جو حضرت صدیق اکبر کی حضرت بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن ہے, یہ ان کے بیٹے حضرت صدیق اکبر کے نواسے ہیں. لیکن جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ایسے لوگ دیکھتے کہتے جیسے کوئی تنا کھڑا ہے, سوکھے درخت کا تنا کھڑا ہے, بے حس و حرکت, اللہ کی بارگاہ میں کوئی حرکت نہیں. یہ ان کی اپنی کیفیت ہے. تو یہ کس لیے تھا کہ وہ ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے, ہر کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے تھے. یہ اللہ والوں کی یہ کیفیات ہیں جن کی بنا کر رب تعالیٰ ان پہ مہربانی کرتا ہے. اور ایک ہمارے اس تاریخ اسلام میں محدث, اور وہ فجر کی نماز کے بعد ان کی اہلیہ سے ملنے کے لیے ان کے محلے کی کوئی عورت آئی. وہ السلام علیکم وعلیکم السلام بیٹھی باتیں کری, پھر اٹھ کر وہ عورت جو مہمان محلے کی آئی تھی وہ اٹھ کر جیسے باہر جانے لگی تو اچانک اس کی نظر پڑ گئی ان کے مصلے پر جہاں پر نماز پڑھتے تھے. وہاں دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی اور پھر واپس آ کے اپنی دوست اس عورت سے جو اس اللہ والے کی بیوی کہنے لگی تمہیں خیال نہیں آتا, شرم نہیں آتی؟ وہ دیکھو حضرت جہاں نماز پڑھتے وہاں کسی بچے نے پیشاب کر دیا, دیکھا نہیں ان کے مصلے پر تم نے؟ تو کیا خیال رکھتی کیسی بیوی ہے ان کی کہ جہاں وہ نماز پڑھتے ہیں وہاں مصلے پر کسی بچے نے پیشاب کر دی, بچوں کو تو سنبھال کے رکھا کرو. اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ کر لگے, یہ بچے کے پیشاب نہیں, یہ ہر دن کی بات ہے, ان کے آنسوؤں کا پانی ہے جو ساری رات سر سجدے میں رکھ کے روتے رہتے. تو جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے اللہ اس کے بگڑے مقدر سنوار دیتا ہے. اللہ ہم سب کو اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی